السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، سورہ کہف کی کچھ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، اور آج انشاءاللہ اسی حوالے سے سورہ کہف کا ایک اجمالی جائزہ، ظاہر ایک طویل صورت ہے اور اس کے مضامین بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس کے مطالب پر ایک عمومی اور اجمالی جائزہ یا طائرانہ نظر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈالیں گے۔ سورہ کہف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی کافی فضیلت ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں، اور اس حوالے سے ہے کہ دجال سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے، خصوصاً جمعے کے دن۔ اس میں پہلی 10 آیات کا بھی ذکر ہے، آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، پوری سورت کا بھی ذکر ہے۔ اور دجال، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر پیغمبر اور ہر رسول نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، اب یہ میری امت ہی میں یہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ رونما ہوگا۔ اس صورت کے مضامین کو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر دجال سے بچاؤ کے لیے اس کو پڑھنے کی تاکید کی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس صورت کے مضامین کیا ہیں، کیا وہ خاص گفتگو اس میں کی گئی ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھنے کی تاکید اور ترغیب دی ہے۔ جہاں تک اس صورت کے پوری صورت کا عمود ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی 7 نمبر آیات ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، یہ زمین بنائی ہے، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہے زینۃ لَهَا، یہ اس کی زیب و زینت ہے، یہ اس کی آرائش ہے، یہ اس لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اور کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے، تاکہ ہم آزمائیں، پرکھیں کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ زیب و زینت دنیا جو ہے یہ تو ہے اس پوری صورت کے عمود جس کے گرد یہ پوری صورت گھومتی ہے۔ باقی اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک صورت کا خلاصہ جو ہے، اس پوری صورت کا خلاصہ جو ہے اس پہلے رکوع کے اندر اور آخری رکوع کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 قصے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ چاروں قصے وہ اسی عمود کے گرد گھومتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تب آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فراں دے دیتا ہے، فراوانی کر دیتا ہے، اس طرح سے آزماتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون ہے
وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے. تو پروانہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلا جو رکوع ہے اور اسی کا یوں کہہ لیجئے ایک عکس جو ہے پھر آخری رکوع میں بھی آئے گا، وہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ زیب و زینت رکھی ہے. اور زیب و زینت میں کیا چیز ہے؟ سب سے بنیادی چیز قرآن خود کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے. اندر سے ایک داعیہ ابھرتا ہے انسان کے، ورنہ کون شادی کرے؟ یہ گھر گھرستی کی زندگی، اس کے جھمیلے، لیکن انسان کے اندر وہ داعیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر اسی طرح فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری زیب و زینت کی زینت. عورتیں، مرد کے لیے عورت میں اٹریکشن ہے اور عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. پھر اولاد ہے، اولاد کی محبت. کسی سے پوچھ لیں یہ بس جی ہم تو اپنے بچوں کے لیے کریں، یہ کہیں سیٹل ہو جائے، ان کی دنیا بن جائے، یہ بہتر ہو جائے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سونے چاندی کے ڈھیر، اس کو آپ بینک بیلنس کر لیجئے اس کے ساتھ. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے. اب وہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں رہا. پراڈو آ گئی ہے، بی ایم ڈبلیو آ گئی ہے، آر ڈی آ گئی ہے، وہی چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خاص نمبر لکھا ہوتا ہے 1 کے ساتھ. یہ خاص نمبر ہے نا، وہ عام شخص تو نہیں لے سکتے. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، جانور. دیہاتی زندگی کے اندر مال مویشی اس کی اپنی اہمیت ہے، اسے کہا ہی جاتا ہے مال. وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور کھیتیاں. اب وہ جو ہے وہ فارم ہاؤسز بن گئے ہیں اور مربع ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں ہو گئی. کیا ہے یہ سارا کچھ؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سب دنیا کی برتنے کا سامان. تو اللہ نے یہ تو رکھا ہے، لیکن یہ کس لیے؟ بس برتنے کا سامان، مثبت انداز میں، تاکہ دنیا کی سرگرمی جاری رہے، دنیا چلتی رہے. لیکن شیطان نے اسے منفی بنا دیا اور اسی دنیا کے ہم زلف کے اسیر ہو کر رہ گئے. اسی کے لیے اب دن رات بھاگ دوڑ، صبح شام، سب کچھ اسی دنیا کے لیے ہو گئے. تو یہ امتحان جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا. پتھر کے دور میں بھی تھا، ضروریات محدود ہو گئی، اب لا محدود ہو گئی ہے. یہ ہے وہ امتحان جس کے اندر انسان کو ڈالا گیا، اور وہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر انسان یہ دنیا کا ہو جاتا ہے، یہ میری طرف آتا. آخری رکوع میں اس کو بیان کیا گیا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں، آگاہ کریں، بالأخسرین اعمال، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں، اخسرین سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہاں کیا تھا؟ احسن عملا، بہترین عمل کرنے والے. یہاں کیا ہے؟ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے، سعی و کوشش، محنت اور جد و جہد کس لیے ہے؟ فی الحیاۃ الدنیا، اسی میں ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو بڑا کام کیا ہے. یحسنون حسن سے ہے اور اسی سے ہے، یعنی ایک صنع کاریگری کی ہے، صنعت کی ہے. یا ہم نے یہ بنا لیا، ایک فیکٹری تھی آج ہماری 5 فیکٹریاں ہو گئی ہے، دن رات پروفیشن کے لیے ایک کر دیا ہے، ہمارا نام چلتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر دیکھ لیجیے. یہ کیا ہے؟ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اپنی دنیا کی اپنی زندگی جو ہے وہ ساری جو ہے اسی میں گلا دی. ساری جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ کسی طرح کچھ حاصل، وہ ہمارا ایک کیریئر بن جائے، ہماری فیکٹریاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، سب سے زیادہ. وہ جنت جو ہے، وہ شداد نے جنت بنائی تھی، آج ہر ایک کے پاس جنت ہے.
اسی دنیا کو ہم نے جنت بنایا ہوا ہے۔ یہ بڑی بڑی کالونیز کے گیٹس پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے ادخلوها بسلام آمنین، وہ جو جنتیوں کے لیے ہوگا وہ یہاں پر ہم نے بنا لی ہے۔ تو کس کا دل چاہتا ہے یہ سب کو چھوڑ کر وہ گڑھے کے اندر جا کر اور پڑ جائے؟ اس کا نام سننا، کوئی نام لے لے، ہم کہتے ہیں نہیں موت کا نام نہیں لینا، نحوست ہوتی ہے۔ اور ہماری پلاننگ میں کہیں بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے؟ پورا ہم اپنا وہ بنا لیتے ہیں، پلاننگ کر لیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن موت کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، ہم نے نہیں رکھی ہوئی، پھر وہ اللہ خود ہی جو ہے اس کو اچانک کہیں سے کہیں سے وہ آ جاتی۔ اس کے ساتھ جو ہے جیسے میں نے کہا میں صرف اشارات ہی دوں گا، 4 قصے جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے اور وہ اسی کے گرد گھوم گئے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، دنیا یا اللہ۔ پہلا قصہ ہے بڑا معروف ہے اصحاب کہف کا۔ یہود کا سوال تھا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا اور نبی علیہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے رب کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو ہے وہ رومن امپائر تھی اور یہودی بادشاہ تھا اس وقت۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ جو ظلم و ستم دقیانوس بادشاہ تھا اور اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اس وقت ان پر جو ظلم و تشدد ہوئے اور ان نوجوانوں کی پھر پیشی ہوئی اور اس نے آخری وارننگ دے دی، الٹیمیٹم دے دیا، یا تو سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس مشرک کو قبول کر لو، یا پھر موت کے لیے تیار ہو۔ بہرحال بادشاہ وقت کے سامنے انہوں نے کھل کر رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، دعوت عام دی اس کو، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اور پھر غار میں پناہ لے لی، 300 سال جو ہے وہ وہاں پر نیند کی حالت میں رہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یوں کہہ لیجیے وہ قرآن مجید میں آئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ ان کے کانوں پر جیسے بچوں کو لوری دی جاتی ہے وہ لوریاں بھی دی جاتی رہی، ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہی، ان کے جسم بھی محفوظ رہے، کچھ نہیں ہوا 300 سال۔ اور پھر تقریباً 300 سال کے بعد وہ جاگے ہیں اور پھر باہر گئے ہیں تو حالات چینج ہو چکے تھے اور پھر ان کو جیسے پیرزادے ہوتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرح لیا گیا۔ یہاں کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، سب سے بنیادی سبق تو یہ ہے کہ ایمان زندگی کی سب سے بڑی اور بیش بہا نعمت ہے۔ جان جاتی ہے اور جائے، ایمان نہ جائے۔ ظاہر ہے بادشاہ وقت اور اس وقت کا بادشاہ، آج کل کہیں ایس ایچ او کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور عدلیہ بلا لیں تو ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ جبروت، وہ بادشاہ کا جبر جو تھا اس کے ساتھ اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ آخری وارننگ ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ ہو جائے ایمان تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس ایمان پر ہم قائم ہیں۔ اور جب انہوں نے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر اللہ نے بھی ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، پھر اللہ نے بھی ان کو محفوظ رکھا۔ ان کو غار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا سامان کرتا رہا، سارے جو ہے ان اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ اور آج کل کیا ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے نزدیک ایمان کی کیا حیثیت رہ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اسے بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو آیا ہے وہ 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 دوست تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی پرائمری مڈل میٹرک اکٹھا کیا، پھر کچھ کو وسائل مل گئے، اس نے آگے تعلیم حاصل کی، کوئی CSS کر گیا، کوئی باہر چلا گیا،
کوئی مزید تعلیم کے لیے کوئی پروفیشن بنا کر آ گیا، ایک ایک اس کا منٹ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے اور دن کی کمائی جو ہے اس کی لاکھوں میں ہو رہی ہے، دوسرا غریب وہ کسی عام اس میں ہے۔ اب ان دو کا مکالمہ ہو رہا ہے، ایک جس کے باغ ہیں، 2 باغ ہیں، اس کے گرد جو ہے وہ کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہے، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی بنی ہوئی ہے، نہریں چل رہی ہیں، وہ سارا کچھ موجود ہے، اور دوسرا غریب سا آدمی ہے۔ وہ جو باغ والا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم ایسے ہی جوتیاں پٹخاتے رہو گے، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارا اللہ کی طرف سے، اللہ نے تمہیں دیا ہے اور یہ سب اس کی جانب سے ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جوتیاں پٹخاتے رہو گے، یہ تو میرا علم ہے، میری مینجمنٹ ہے، مجھے پتا تھا کہ اب کس چیز کا دور آنے والا ہے، میں نے فیکٹری لگائی ہے، اس فیکٹری سے 3 فیکٹریاں بنا لی، یہ سارا کچھ میرا یہ ذہن ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں یہاں پر شرک کہا گیا ہے، یہ مادہ پرستی، یہ مادے پر انحصار کے سارا کچھ یہی ہے، یہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے ہندو وہ لکشمی دیوی کو پوجتے ہیں، ہم وہ دولت کو ہی دیوی بنا لیے ہیں، ہم اسی کو پوج رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کی جانب سے آفت آتی ہے اور وہ باغ بالکل اجڑ جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اس نے کسی دیوی کو تو نہیں پوجا تھا، کسی دیوتا کو تو نہیں پوجا تھا، پوجا کسے تھا؟ یہ مادہ، یہ شرک جو ہے، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پوری طرح چھایا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، کسے باشد، بے دین ہو یا دیندار ہو، سب اس کے اندر مبتلا۔ یہ وہ شرک ہے جو اس کا کم و بیش ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا قصہ جو اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بڑا معروف ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سے وہ تختہ توڑ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک کشتی ہے، تختہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک بستی میں جاتے ہیں تو ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصاص کے۔ پھر اسی طرح ایک بستی کے اندر جو ہے وہ ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، وہ تو اتنے کٹھور دل ہوتے ہیں کہ انہوں نے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، ظاہر ہوٹل موٹل اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، اور حضرت خضر جو ہے وہ ایک دیوار چڑھا دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوالات کیے، وہ تفصیل طلب ہے، میں نے جیسے کہا صرف اشارات ہی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کشتی جو ہے وہ کچھ 2 نوجوانوں کی تھی، غریب نوجوان تھے، اور دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ جو بھی اچھی کشتی ہے اس کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی محفوظ رہے۔ جس نوجوان کو قتل کیا گیا تھا یہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا، سوہانے روح بنتا اپنے والدین کے لیے۔ والدین بہت نیک صالح ہیں، بڑی منتوں مرادوں سے یہ لڑکا انہیں حاصل ہوا ہے، لیکن اس نے بڑے ہو کر نافرمان بنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو دوسرا عطا کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو خزانہ ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور یہ یتیم بچے جو ہیں یہ بستی کا حال دیکھ لیا ہے، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، یہ دیوار گرنا چاہ رہی ہے اور خزانہ نکل کر باہر آ جاتا اور اس طرح سے ان لوگوں کے قبضے میں آ جاتا۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس کو برابر کیا ہے تاکہ جب یہ جوان ہو یتیم تو ان کو یہ خزانہ مل جائے۔ اس سے کیا ہے کہ یہ سب کچھ ظاہر جو ہماری دیکھ رہے یہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ اللہ کی حکمت تقویم بھی۔ بیدک الخیر، خیر ہی خیر ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں بعض اوقات کچھ چیزیں بری محسوس ہوتی ہیں، اچھی نہیں لگتی، دل پر اچھی نہیں لگتی۔ مثلا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، کیا کچھ ہم کہتے ہیں، ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا، ہمارے لیے مصیبت تھی، اور اس پر لیکن
اللہ کی تقویم میں اس کا حل موجود. اللہ نے تو خیر ہی خیر تھی، ورنہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو بظاہر جو ہمیں شر نظر آ رہا ہے وہ بھی خیر ہے. اسلاف کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ لوگوں کے جو درجات بلند ہوتے ہیں، حضور کی حدیث بھی ہے کس حوالے سے، اسی کا وہ کہہ لیجئے لب لباب ہے، وہ زیادہ تر دکھوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ہم کوئی دکھ آئے اور پریشانی آئے تو گھبرا جاتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کی تقویم میں اس کا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو تیسرا معاملہ ہے، لوگوں کا کیا رویہ، انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی وہ حکمت ہے، حکمت بالغہ ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. یہاں ہر چیز میں خیر ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے ذوالقرنین کا قصہ. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ کیفیت تھی کہ انتہائی غریب کچھ نوجوان جو بادشاہ کے جبر سے مجبور ہو کر غار میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی. اور اب اس کے بالکل برعکس بادشاہ خود، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شوکت عطا کی ہے، اس کو استیلاء عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انتہائی دیندار انسان ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، عادل بادشاہ ہے. اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور کس طرح سے ایک انسان چاہے کسی بھی حیثیت میں ہو، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو یا چاہے دنیا کی ساری دولت ہو، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے اندر بیان کیا گیا. اور اس کے درمیان ہے پھر قصہ آدم و ابلیس، وہ شیطان، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام فتنوں کا محرک جو ہے وہ پیچھے یہ شیطان ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ پھونکے مارتا ہے یا چابی دیتا ہے، وہ یہ شیطان ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو مختصراً یہ کہ دجال قیامت سے پہلے یہ 4 فتنے لے کر آئے. نمبر 1، لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرے گا، وہ اصحاب کہف کا جو معاملہ تھا. نمبر 2، وہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے اور سارا کچھ ہے، وہ باغ والوں کا جو قصہ تھا. اور دجال کے پاس بھی اللہ وہ ٹیکنالوجی اس کے کنٹرول میں اتنی ہوگی کہ حدیث میں آیا کہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو وہ بارش برسائے گا، اور اپنے پاس موجود دنیاوی نعمتوں سے لوگوں کو دھوکہ دے گا. یہ مال کا فتنہ ہے جس کے اندر ہم سب مبتلا ہیں. نمبر 3، لوگوں کو بعض غیبی امور کی اطلاع دے گا، اور یہ وہ فتنہ علم ہے. دجال جو ہے اس پر کنٹرول حاصل کرے گا، کسی کی باپ سے مرے ہوئے باپ سے ملاقات کرا دے گا، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں. اور نمبر 4 جو ہے کہ زمین پر اس کا راج ہوگا. یہ فتنہ شوکت و سلطان ہے، پوری طرح جو ہے وہ دنیا پر اس کا کنٹرول ہوگا، شوکت اور استیلاء جو ہے اس کو حاصل ہوگا. اب ان 4 فتنوں کا علاج جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں جو سورہ کہف میں موجود ہیں. نمبر 1، فتنہ دین کی حفاظت. اور وہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ وابستگی، جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. سورہ بنی اسرائیل سے پہلے ہے، اس سورت کے اندر قرآن کا ذکر خاص طور پر آیا. قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. بڑے سادہ سے اشعار ہیں اقبال کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن. اور دوسری چیز ہے نیک صحبت، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. اصحاب کہف، ان کا کتا تھا نا، اس کا بھی ذکر آ گیا قرآن میں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حل ہے اس کا. دوسری چیز فتنہ مال، اور اس سے حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ دنیا کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے. وہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یا دوسری جگہ ہے
کہ متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ برتنے کا سامان. کفن کے اندر کوئی جیبیں نہیں ہوتی. یہ جو پرانے زمانے میں بھی اور یہ کالاش کے اندر، چترال کے اندر بھی لوگ وہ سارا کچھ، یہاں تک کہ اسلحہ بھی ساتھ میں رکھ دیتے تھے. کہاں جاتا تھا؟ اس کو کوئی فائدہ دیتا؟ یہ چیز جو ہے، اور اس باغ والوں کے قصے میں یہی چیز سمجھائی گئی. اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، یہ تیسری چیز ہے. فتنہ علم سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ تواضع اور انکساری ہے. اس پورے قصے کو پڑھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، کس طرح ایک عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ وہ علم حاصل کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ فتنہ شوکت اور سلطان جو ہے اس کی حفاظت، اس سے حفاظت کیسے ہوگی. اور ضروری نہیں ہے کہ بادشاہت ہی ہمیں مل جائے. جو جس حد تک ہے، اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا ہے، وہ اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اور کیا واقعتاً وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، یا جو جہاں ہے وہ وہاں فرعون بنا ہوا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے اخلاص للہ. ہر کام کرتے ہوئے انسان دیکھے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پھر وہ چاہے دفتر میں بیٹھا ہو، دکان میں بیٹھا ہو، کھیت میں ہو، جہاں بھی ہو وہ عبادت کی حالت. اگر اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. پوری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ اگر وہ کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. یہ ہے وہ 4 قصے اور اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، اور انسان کو اس سے دور کرنے کے لیے وہ محرک جو ہے، وہ فتنوں میں ڈالنے والا جو ہے، وہ شیطان ہے، جو قصہ آدم و ابلیس میں بیان کیا گیا. اور آخر میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا، آخر میں جو آخری رکوع ہے اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ ایہم، دوبارہ وہ پہلے اور آخری رکوع کا تقابل کر رہا ہوں، ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم، ہم آزمائیں، جانچیں، پرکھیں کون ہیں ان میں سے نیک اعمال کرنے والے. اور آخر میں فرما دیا گیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں آگاہ نہ کر دوں، بیان نہ کر دوں بالاخسر، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری باغ دوڑ، سعی و جہد، محنت و کوشش وہ دنیا ہی کی زندگی کے لیے ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں بڑا ہم نے کارنامہ کر لیا، بہت کچھ کما لیا ہے، صنع، صنعت، بہت کچھ ہم نے، تصنع، یہ سارا جو ہے یہ تصنع ہے، عارضی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کے رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ کہف کو میری یہ درخواست ہوگی، میں تو صرف ایک اجمالی سا وہ خاکہ، ایک تو اپنے جمعے کے معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے. شروع میں عرض کیا تھا، کچھ لوگ بعد میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں دجال سے بچنے کے لیے، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے. اور ظاہر ہے تلاوت جو ہے وہاں اس وقت تلاوت ایسے نہیں ہوتی تھی جو ہے ہمارے ہاں ہے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور کم از کم اس سورت کو کسی بھی تفسیر سے جو آپ کو پسند ہو، اس سورت کو کم از کم تفسیر کے ساتھ اس کے مطالب اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آج کے جمعہ جو ہے اس کا حاصل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پریس ریلیز ہے اس ہفتے کا جو امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ ایران اور افغانستان تحمل کا مظاہرہ کرے اور جگ ہنسائی کا باعث نہ بنے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے حال ہی میں ہونے والی ایران افغان سرحدی جھڑپوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ بنیادی بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام دشمن قوتیں پہلے ہی امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق کے خواہش مند ہے. اگر مسلمان ممالک یوں باہم و دست و گریبان رہے
تو دشمن اس کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایران پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بڑا اور مستحکم اسلامی ملک ہے، لہٰذا اسے افغانستان کی نوزائیدہ حکومت کی ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پاکستان سمیت کچھ اسلامی ممالک کسی نہ کسی انداز میں افغانستان کے مسائل حل کرنے میں افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ایران افغانستان کی نئی حکومت کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم ایسے اقدامات سے گریز کرے جن سے افغان طالبان کی حکومت کے لیے مزید مسائل کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ افغان طالبان کی حکومت کو ہر ممکنہ تحفظ دے تاکہ وہ ایک حقیقی اسلامی ریاست قائم کر کے باقی مسلمان ممالک کے لیے ایک قابل تقلید مثال قائم کرے اور دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ آج کا پریس ریلیز ہے جو امیر تنظیم اسلامی کی جانب سے ہے۔